ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے اگر کوئی بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کا مال انہیں لوٹانے کا حکم ہے، نہ تو اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے، نہ انہیں اسے کھا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ نے قاعدہ قانون بنا دیا کہ جب یتیم ابھی نابالغ ہو تو اس وقت وہ پیسہ روپیہ یا وہ اثاثے اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑانے، کیونکہ جب اسے علم ہی نہیں کہ ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے یا انہیں خرچ کیسے کرنا ہے، تو ایسے حالات میں وہ ضائع کر سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو مال کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا، یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، جب اللہ رب العزت کسی انسان کو اس آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ ابھی چھوٹے نابالغ ہیں تو ان کا باپ فوت ہو جاتا ہے، تو اس وقت اللہ پھر پورے معاشرے کی ذمہ داری لگا دیتا ہے۔ اگر تو معاشرے کے اندر کچھ لوگ اس ذمہ داری کو پورا کریں تو سارے کے سب کی معافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا ان کے اثاثوں کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر پورے کا پورا معاشرہ اس ظلم کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اور میں گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات عرض کی تھی، پھر اللہ ایسے لوگوں سے رزق چھین لیتا ہے۔ سورۃ فجر کے اندر اللہ نے واضح طور پہ فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب میں کسی کو آزماتا ہوں، مبتلا کرتا ہوں کہ اس کا رزق اس کی مقدار کے مطابق کر دیتا ہوں، تو یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تو نے یتیم کی عزت نہیں کی اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ حالانکہ یتیم کی عزت کرنا، اس کی پرورش کرنا، اسے اپنے گھر میں رکھنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، یہ تو بہت بڑا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف یتیم کے سر پہ پیار کے ساتھ ہاتھ پھیرا، جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ معاف کر دیں گے۔
اور جو شخص یتیم کا کفیل بن جاتا ہے اسے اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، اس کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی اس کے ساتھ ہے، یعنی اللہ اسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ تو جہاں انسانوں کی یہ ذمہ داری لگائی کہ یتیم کا مال ان کو واپس کرو، وہاں یہ بھی کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ جب تک وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، جب یہ نادان ہو، انہیں پتہ نہ ہو، تو اس کا مال ان کو نہ دو۔ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جب تک اللہ انہیں اس حالت میں نہ پہنچا دے کہ انہیں فہم آ جائے، اس وقت تک کیا کرو؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ان کو کھانے کے لیے دو اور انہیں پہننے کے لیے لباس دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ہمیشہ ان کے ساتھ اچھی بات کرو، یتیم سمجھ کے جھڑکتے نہ رہنا۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً کہا تھا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، یتیم کو کبھی نہ جھڑکنا، سائل کو بھی نہ جھڑکنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ یاد کرو۔ تو انسان کو ان نعمتوں کو یاد کر کے وہ بیچارے محروم جو ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً گھروں کی خواتین۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے سر پہ مصیبت آ گئی ہے، ہر بات پہ انہیں ڈانٹنا اور مارنا۔ یاد رکھیں کل اللہ کی عدالت میں ان کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، ان یتیموں کو آزماتے رہو، پرکھتے رہو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر ان کا مال انہیں لوٹاؤ۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا، جب تم اس بات کو سمجھ لو کہ وہ سمجھداری پہ پہنچ گئے ہیں، جب تمہیں احساس ہو جائے فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کے اثاثے ان کا مال انہیں لٹا دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور مت کھاؤ اسراف کرتے ہوئے، حد سے بڑھتے ہوئے، کہیں اکبر ہو یہ بڑے ہو جائیں گے تو انہیں واپس کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کے مال میں سے نہ کھانا، اپنا ہی کھانا، ان کے مال میں سے صرف انہیں ہی کھلانا۔ لیکن وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر تمہارے اپنے پلے کچھ نہیں ہے تو پھر معروف طریقے سے کچھ اس میں سے کھا سکتے ہو، اس کی کفالت کے بدلے تمہیں کچھ کھا سکتے ہو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان کا مال انہیں لٹاؤ نا، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پہ گواہ بنا لو، کیونکہ کل کو کوئی تم پہ اعتراض نہ کر سکے۔ گواہ اسے بنانا ہے جسے علم ہے کہ اس کے باپ کتنا اثاثہ چھوڑ کے گئے تھے، اب تم واپس کر رہے ہو تو پوری دیانتداری سے وہ سب کچھ واپس کیا ہے ان کو کھلانے کے علاوہ۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ نیکی کرے نا وہ الٹی پڑ جاتی ہے۔
بجائے وہ اس احسان کو یاد رکھنے کے وہ الٹا اس کے اوپر کیس کر دیتے ہیں، لو جی یہ میرا حق مار گیا، جبکہ اس نے دیانتداری کے ساتھ دیا۔ اس لیے کہا ان باتوں سے بچنے کے لیے فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تمہارا حساب کرنے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر جب انسان کاروبار کرتا ہے تو بعض اوقات جب اسے سمجھ نہیں نہ آتی یا وہ سمجھنا چاہتا ہے تو کسی ماہر منشی کو، چارٹر اکاؤنٹنٹ کو اپنے حساب کتاب لگانے پہ لگاتا ہے کہ میرے کھاتوں کا حساب کرو کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کی چھان بین کرتے ہیں، کہاں سے آیا، کہاں لگا، کس کو دیا، کہاں، یہ ساری بات ہے۔ تو اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں غلطی کی تم نے۔ تو اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، تمہارا حساب کرنے والا اللہ کافی ہے۔ کس نے دیانت و امانت کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا اور کس نے ان کا حق مارا اور کھایا، یہ سب اللہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے میں انسان کو اپنے خاندان کے اندر اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو بہت محتاط رویہ رکھنا چاہیے۔ ان کی اعانت، ان کی مدد اللہ رب العزت کو خوش کر سکتی ہے، اور ان پہ کیا ہوا ظلم اللہ کے غضب کو دعوت دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔